استعانت، مدد مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے اسے، اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے۔ لیکن اگر انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں روایت۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، آنکھوں سے نابینا تھا، اور عرض کی کہ حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے، تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں صبر نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ اس نے حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، عورت ذات ہوں، پردہ اور سطر بھی کھل جاتا، بال کھل جاتے ہیں، تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن اتنی دعا کر دے جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے۔ تو حضور نے یہ دعا کر دی، اور محدثین شارحین فرماتے ہیں جب وہ گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کے سطر کی حفاظت کرتا تھا۔ اس عورت کو حضور نے کہا کہ اگر تو کہے تو جنت، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، بیماری ختم۔ اس عورت نے جنت والا وعدہ قبول کر لیا۔ اس صحابی کو بھی حضور نے یہی کہا اگر تو صبر کرے جنت، نہیں تو ٹھیک ہے تجھے آنکھیں مل جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اس نے صبر کر لیا، اس نے نہ کیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، اس نے صبر اس صحابی نے نہ کیا، اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اس کا تو کام بنتا تھا، جنت مل گئی اور آنکھیں بھی تھی، حضور کو دیکھتی بھی تھی، اس بیچارے کی آنکھیں نہیں تھی۔ اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے، میں نے تو آپ کو دیکھنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وضو کر، 2 نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تجویز کی، اور اس دعا کے لفظ ہیں اللہم انی اسألک بحق نبی کا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ حضور نے اس کو دعا خود تعلیم دی، اور وہ جا کے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دعا مانگی۔ نوافل پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے جب واپس پلٹا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ تو اس لیے استعانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی نبی کا وسیلہ ڈال دیا جائے، بلکہ اگر حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو کرم اور دوبالا ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے وہ دانہ کھایا گیا تھا، پھر کتنا عرصہ روتے رہے، پھر ایک دن کہا، حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بخاری اور مسلم کی شرط پہ یہ حدیث لکھی ہے، کہا کہ اے اللہ میں اس نبی محمد عربی کے صدقے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری توبہ قبول کر لی، پہلے بتا میرے محمد کو جانتا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے میں روح پھونکی، میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ ڈال لیا، کہا جا تیری خطا سے درگزر فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جو ہے وسیلے کا تصور، اور یہ استعانت کے خلاف نہیں، یہ اللہ سے استعانت کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو، کسی ولی کو یا کسی نبی کو مستقل بذات مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس سے ڈائریکٹ لوں اور یہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ نہ بھی چاہے تو یہ دے سکتا ہے، تو وہ زندیق کافر دارہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، تو استعانت اس معنی کے اندر جو ہے وہ جائز ہے۔